السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد. آج میں بہت خوش ہوں کہ امام زادے نے دوبارہ مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے عزت دی، اور جو بھی میں نے لاسٹ ٹائم ان کے یہاں دعا کی اور جو ان کی ویڈیو بنائی وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی. اور یہ وہ سلطان ہیں جن کا نام ہے سلطان علی، جو امام باقر علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی امام حسین کی طرح انہیں بھی خطوط آئے اور اس علاقے میں یہاں پہ انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا. جس جگہ پہ شہید کیا گیا اس جگہ کا نام ایرانی کربلا رکھا گیا. ابھی ہم اس سلطان کو دوبارہ سے اسٹڈی کرنے آئے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو یہ زیارت بند تھی، اب کھلی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں پتہ لگا ہے 4 امام زادے اور بھی موجود ہیں. تو چلتے ہیں امام زادہ سلطان کی طرف، اور باہر سے ویو دکھانے کا مقصد یہ کہ یہ مشہد اردحال ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی زیارت سلطان علی کی ہے. اس کے علاوہ بھی یہاں امام زادے ہیں. چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنی منزل کی طرف. کنسٹرکشن جاری ہے یہاں پر. پہلے ہم آئے تھے، ہم ایک سائڈ سے میں نے ویو دکھایا تھا. آج میں بہت چل کر ادھر آیا ہوں اور میں یہاں چاہتا ہوں کہ میں یہ فرنٹ سے بھی کور کروں، کیونکہ بہت بڑے ایریا پہ یہ جو زیارت ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ڈفرینٹ ظاہر پہاڑ ہے پیچھے بالکل. تو یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اب اس وقت بھی پہاڑ کے انہوں نے کاٹ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں. گاڑی بھی اندر آئی ہوئی ہے. واقعی امام زادگان اپنی زندگی اپنی مثال آپ ہیں. ان کی طرح زندگی نہ تو کسی نے گزاری ہے اور نہ ہی گزار پائے گا. یہ صرف اہل بیت ہی ہیں جو یہ سب کام کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کن فیکون ہونا کرنا آسان ہے. سیڑھیاں چڑھتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سا ہے. زیارت ہے، اس کو اور ایکسپلور کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اندر چلتے ہیں. سامنے پہاڑوں پہ برف باری بھی ہے، مزید چڑھائی ہے، چڑھ رہے ہیں. اور ہم نے اتفاق سے عاصم ملنگ کو بھی ابھی ڈھونڈ لیا، اور فل ٹائم آن چل رہے ہیں عاصم ملنگ. ان سے پوچھیں گے کہ اس تربت جی پہلی دفعہ آیا تھا سلطان علی، تو میری خواہش تھی کہ میں دوبارہ آؤں.
کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی خواہش رکھ کے جاتے ہو یہاں پہ تو یہ آپ کا انتظار کرتے ہیں اور پھر آپ کو بلاتے ہیں. یہ جگہ کے بارے میں جتنا بھی ہم بولیں بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں پرزے کے لیے حاضری کے لیے حضرت آپ کو بتاتے ہیں. ان کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور ویو سلطان علی بن امام باقر علیہ السلام کا، جو شہید کربلا کی طرح شہید ہوئے اور اپنے جد کی طرح شہادت پائی اور اپنا نام اس تاریخ میں رقم کر دیا کہ آج بھی لوگ آتے ہیں اور ایران والوں نے اس جگہ کو جہاں پہ یہ شہید ہوئے اس کو ایرانی کربلا کا نام دیا. پچپن شہادتیں یہاں ہوئی تھی کربلا کے بعد، اور تقریباً 27 جماعت الثانی 112 ہجری میں 27 جماعت الثانی اور 112 ہجری قمری میں 55 شہادتیں ہوئی تھیں. یہ ان کی یاد میں یہ جگہ رکھی ہوئی ہے اور بنائی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ویو سلطان علی. چلتے ہیں مین زیارت کی طرف اور آپ کو اگین ان کے بارے میں ہسٹری دیتے ہیں. یہ پہاڑ سے اوپر کا ویو بہت ہی دلکش. پھر ہمیں عاصم ملک مل گئے حاضری کے بعد. ان کے پھر تاثرات لیتے ہیں اور ان کی فیلنگ جانتے ہیں. یہ بھی امام کی جو ہے وہ شہادت ہے جو ان کے ساتھ یہ لوگ آئے. میں کہتا ہوں ایران آپ آؤ اور یہ ایرانی کربلا ضرور آؤ اور اس امام کے پاس آؤ. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ عراق کی جو ہے کربلا میں ہیں. تو واقعی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے پورا نہیں ہو سکا، لیکن میں نے پھر دوبارہ خواہش رکھی تھی اور خواہش پوری ہوئی. الفاظ نہیں ہیں، آپ آؤ اور کیا کہہ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو میں عبدل کیمرے کے ساتھ اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی سن سکیں اور حاضری بھی کر سکیں. علیحدہ سے بھی کریں گے. سے جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس طرح زیارت کراتا ہوں پھر میں الگ سے بھی کراؤں گا.
آش آپ آئیں اور آپ کو پتہ لگے کہ یہاں کیسی فیلنگ ہے. کربلا جاتے ہیں, پہلی بار گئے ہوں گے, اگر نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے کے جائے اور آپ جائیں. جو جاتے ہیں, جو پہلی بار گئے, اس کو جو وہاں فیل ہوا وہ یہاں پہ بھی فیلنگ ہے. نہیں دیکھا جا رہا ہوا, نہیں محسوس کیا جا رہا, جی ایسا لگ رہا ہے جیسے پھٹ جائے گا کلیجہ. فیلنگ ہی ایسی ہے. پرانی ڈیکوریشن پرانے طریقے سے. پاکستانی زائرین بھی آئے ہیں یہاں کھانے کے لیے. السلام علیکم. جنگل میں زیارت کرواتا ہے. آج میں دوبارہ مشہد اردحال میں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, آنے کا مقصد امام سلطان علی بن باقر علیہ السلام کی زیارت کو آنا تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمیں بند ملی, آج یہ زیارت کھلی ملی اور دل دکھتا ہے ان کی زیارت پر. اور جیسے میں نے حاضری دی ہے اور ایک فلیش بیک جو چلا ہے میرے مائنڈ میں, ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا, شاید آپ کو اچھی نہ لگے. یہ وہ در ہے, یہ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہماری طرح زندگی نہیں گزاری, نہ ہماری طرح آسائشوں کے طرف بھاگے, نہ اس علم کے پیچھے بھاگے جو ہمیں نوکری دے سکتا ہے, ہمیں انسان نہیں بنا سکتا, جو ہمیں ترقی دے سکتا ہے دنیاوی طور پہ, آسائشوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے, میٹیریلسٹک ورلڈ کی طرف ہمیں یہ علم لے کے جاتا ہے. یہ جب پیدا ہوتے تھے تو ان کی پیدائش ہی بہت سیکریٹ اور نرالی اور ایک خاص لیول کی ہوتی تھی. ہم جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی ہوتے تھے, مگر سیکریٹ رکھی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جب بڑے ہوتے تھے ان کی گٹی میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو, عام لوگ جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے جو کہا جائے گا. یہ اتنے اچھے تھے اور اتنے پیارے تھے کہ یہ اس طرف لگ جاتے تھے, کیونکہ اللہ نے ان کو ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ جیسے یہ بلوغت کی طرف آتے تھے, 4-5 سال سے اوپر ہوتے تھے, ان کے اندر وہ سسٹم آٹومیٹکلی اویئر ہو جاتا تھا جو اہل بیت کا خاصا رہا ہے. وہ تربیت, وہ علم, وہ نظر کھلنا, وہ عبادت, وہ ریاضت اور وہ ہم کلامی خدا سے اور فرشتوں سے اور اپنے بزرگان دین سے, اپنے نانا سے, اپنے دادا سے, اپنے باقی اہل و عیال سے یہ غیبانہ طور پہ بھی مل لیا کرتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے اور بہت سارا نالج ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھوڑا صرف ایک مشن کے لیے, وہ مشن جو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسے کی شکل میں لیا. اسی لیے یہ ایک حدیث میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. میں یہ کہتا ہوں یہ دروازے کے وہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے رستے ہیں, چورنگیاں ہیں اور وہ راہ گزر ہیں یا راؤنڈ اباؤٹس ہیں جن پر چل کر ہی ہم مولا علی تک پہنچ سکتے ہیں, اور مولا علی کے در سے ہم گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے خدا تک اور فنا فی اللہ تک. کوئی کہتا ہے میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں گا, حضور تک پہنچ جاؤں گا یا اہل بیت تک پہنچ جاؤں گا. میری نظر میں ناممکن ہے, کیونکہ میں یہ ساری خواریاں کر آ چکا ہوں اور میں سب چیزیں کر چکا ہوں اپنی لائف میں. اور اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوں اور جس ایج میں بیٹھا ہوں یہ وہ ایج ہے اس میں لوگ اپنا آخری سفر یا اپنا جو ہے وہ مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پہلے بنانے کی پھر سنوارنے کی, تاکہ وہ اپنی اولاد کی کو کچھ دے کر اس دنیا سے چلے جائیں. میں اس سفر میں اکیلا نکلا ہوں اور میرے ساتھ عاصم ملنگ ہے. جرنی آف فیتھ میرا چینل ہے. اس چینل پہ جب سے میں نے جوائن کیا اور جب سے میں نے کریٹ کیا ہے, میں نے اپنی زندگی کو عام کر دیا ہے اور اپنے لیے
صرف خاص رکھا ہے اہل بیت کو. یہ وہ اہل بیت ہیں جو آپ کو ہر چیز آپ کی بولنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. کہاں سے کس طرح وسیلے بنتے ہیں, کس طرح لوگ ہمیں آ کے انفارمیشن دیتے ہیں, کس طرح ہماری جو ہے وہ پذیرائی یا ہماری خدمت ہوتی ہے. اگر میں کبھی بتا دوں تو آپ شاید میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگ جائیں, مگر یہ نہیں کرنا. مجھے علم پھیلانا ہے, کیونکہ میں جس در کا کتا ہوں یا جس در کا جو ہے وہ میں نوکری چاہتا ہوں, وہ در ہی ایسا ہے جو علم دیتا ہے اور علم پھیلاتا ہے. میں بھی علم ان سے سیکھنے کے طالب ہوں اور یہاں پر میں موجود ہوں. اور میں یہاں پر اس امام زادے کے پاس, سلطان علی کے پاس بیٹھا ہوں. یہاں پر ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آج ایکسپلور کی ہیں اور وہ آپ کو بتانے والا ہوں. ہوا یہ کہ یہ مدینہ کے بہت مشہور شخصیت میں سے ایک تھے. لوگ ان کے پاس فقہ, ان کے پاس تعلیم, ان کے پاس تربیت, قرآن, حدیث اور بہت ساری علوم سیکھنے آیا کرتے تھے, اور ان کا چرچا بہت تھا. اور یہ ایک سائڈ پہ تاجر بھی تھے اور مختلف علاقوں میں تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے اور تبلیغ دین بھی کیا کرتے تھے. اپنے حسن اخلاق, اپنے مال جو تجارت تھے اس کو بیچنے کا اسٹائل ان کا ہو بہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا. اور لوگ ان کے بہت جلدی گرویدہ ہو جاتے تھے کیونکہ ان کی چال مولا علی کی جیسی تھی. اور جب یہ کسی جگہ جایا کرتے تھے لوگ ان کی شکل دیکھ کر ہی جو ہے وہ ان کے پیچھے چل دیا کرتے تھے. اس طرح ان کا روب اور دبدبہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ان علوم کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے کہ جو بھی لوگ جہاں زندگی میں پھنستے تھے وہ ان سے رجوع کرتے تھے. یا بہت سے بڑے عالم یا اس وقت کے بڑے امام جو مسجد کے تھے یا علاقوں کے ہوتے تھے, انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. جب ان کا گزر ہوتا تھا تو وہاں پر انہیں روک کے پوچھ لیا کرتے تھے. ہوا یوں کہ جب مدینے میں یہ مقیم تھے اور ان کو بھی جو ہے وہ لیٹرز آئے امام حسین کی طرح, اور انہوں نے بھی ان لیٹروں پہ غور و فکر کیا اور اپنے کچھ قاصد جو ہے انہوں نے بھی بھیجے. جانا انہوں نے تو اس کی طرف ہی تھا. اور جب مشرق حال کی سائڈ پہ پہنچے ان کا قافلہ, تو اس قافلے پہ جو ہے وہ مخبری ہوئی اور حملہ آور ہوئے, کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا. اور تھوڑے سے پہاڑوں میں جب یہ گئے تو ان کی جو مخبری ہوئی اور اس مخبری کی بیس پر جو ہے ان پہ اٹیک کیا گیا. اور انہیں جو ہے ان کی جو شہادت گاہ یا قتل گاہ جو ہے وہ آگے ہے, وہ بھی میں دکھاؤں گا. وہاں ان کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ 55 اور بھی ان کے ساتھی تھے جو اس قافلے میں موجود تھے. ساتھ میں سامان تجارت بھی موجود تھا اور وہ خطوط بھی تھے. شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جو لوگ بچ گئے, ظاہر اٹیک ہوا تھا, حملہ ہوا تھا, تو لوگ تتر بتر ہو گئے اور کہیں چھپ گئے. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ سپاہی وہاں سے چلے گئے ان کا سر قلم کر کے, تو وہ پھر واپس آئے اور ان کے پاس دیکھا انہوں نے تو امام جو تھے وہ سر تن سے جدا تھا اور ان کی جو جست خاکی تھا وہ اس پتھر پہ موجود تھا اور سر اس کے ساتھ. تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا, ان کے پاس ایک کارپیٹ تھا یعنی کہ قالین تھا جو بچھاتے تھے, اسی کارپیٹ میں جو ہے امام کو انہوں نے لپیٹا اور اپنے کندھوں پہ رکھا اور وہاں سے جو ہے وہ اس طرف آئے. انہی کے قریب یہاں پہ کنواں بھی ہے, اس کنویں پہ جو ہے وہ انہوں نے امام کو جو خون سے لت پت تھا جس میں خاکی اس کو دھویا, اور اس کے بعد جو ہے جو ان کو حکم ہوا اور اس جگہ پہ انہوں نے آ کے یہاں دفنایا. اور بھی جو شہید تھے انہیں بھی ارد گرد میں دفنا دیا تاکہ پتہ لگے کہ یہ قبرستان ہے اور عام سا قبرستان ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ وہاں رہ گئے یعنی کہ اس علاقے میں رہ گئے اور کچھ آگے بڑھ گئے اور کچھ پیچھے چلے گئے. یہاں پر ایک سرمنی ہوتی ہے کارپیٹ واشنگ سرمنی, وہ اسی جگہ پر ہوتی ہے اور اس وقت مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, اور اسی جگہ پر ہوتی ہے. اور یہاں پر موجود لوگ ارد گرد سے آتے ہیں, اور یہاں پہ سنا ہے لوگ پیدل بھی آتے ہیں ارد گرد کے علاقے سے, مثلا کاشان سے پیدل آ رہے ہیں, کچھ لوگ قم سے پیدل آ رہے ہیں, کچھ ارد گرد کے علاقوں سے بھی پیدل آتے ہیں, گاڑیوں میں بھی آتے ہیں, قافلوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. اور یہاں پہ باقاعدہ وہ سرمنی دوبارہ کی جاتی ہے, ریپیٹ کی جاتی ہے. وہ کارپیٹ یہاں پہ موجود ہے جو زمانے میں بھی تھا, وہ نکالا جاتا ہے. ابھی مجھے نہیں پتا وہ اس جگہ پہ کہاں پہ کارپیٹ موجود ہے. وہ کارپیٹ دوبارہ لیا جاتا ہے, اس کو دوبارہ سے لپیٹا جاتا ہے, پھر نوخانی ہوتی ہے, پھر لوگ جو ہے وہ سوگ مناتے ہیں. اس کے بعد وہی کارپیٹ مخصوص ایک خاندان ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور پھر اس زیارت یعنی کہ اس کنویں تک لے کے جایا جاتا ہے. وہاں پہ پھر اس کارپیٹ کو دھویا جاتا ہے,
پھر لپیٹا جاتا ہے اور پھر لا کے ان کی تربت پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور بعض کہاوتوں میں یہ کہ ان کی تربت کے گرد 7 چکر بھی لگائے جاتے ہیں اس کارپیٹ کے. یہاں لوگوں کی جملہ حاجات پوری ہوتی ہیں. لوگ یہاں پہ دور دراز سے آتے ہیں. یہاں پہ سب سے زیادہ سلطان جو مہربان ہے وہ اولاد کے معاملے میں ہے, اور آپ کی درینہ جتنی بھی خواہشیں وہ یہاں پوری ہوتی ہیں, بیماری کے حساب سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں روح کے حساب سے بھی جو ہے یہ بہت ساری شفا بانٹتے ہیں, جو ہر وقت تانتا یہاں لوگوں کا بندہ رہتا ہے. اور یہ اہل بیت کا شیوا ہے کہ وہ ان کے پاس وہ کن فیکون والی خاصیت ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہا کہ خدا کے پاس وہ خاصیت ہے, اس کے بعد انسانوں کے پاس بھی, اور میں کہتا ہوں آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی ہے. بس ہمیں وہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے. پوری دن میں کوئی ایک بات ہماری جو منہ سے نکلتی ہے پوری ہوتی ہے. اگر ہم اس فارمیٹ کو پکڑ لیں اور اس فیلنگ کو پکڑ لیں تو وہ ہر وقت بھی ہو سکتی ہے. یہ میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے. تو یہ امام زادے امام باقر کے یہ وہ ہستی ہیں جنہیں کربلا شہید یعنی کہ کربلا امام حسین بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ان کی جنہوں نے زیارت کی انہوں نے امام حسین کربلا شہید کی زیارت کی, انہیں یہ بھی درجہ یہاں پر حاصل ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جو اپنی مثال آپ رہے ہیں, اور ان کا ایک نام تاریخ میں ہے, موجود ہے. آپ سرچ کریں گے تو ضرور ملے گا. یہاں تک کے لیے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا, اور اپنے چاہنے والوں کو علم کی پیاس جو رکھتے ہیں, اہل بیت کی پیاس رکھتے ہیں, انہیں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم, یا علی مدد.